الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے اور آپ کو آج جمعے کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج 11 تاریخ ہے اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے۔ آج حضور غوث اعظم کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس مبارک کا دن ہے۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ اولیاء اللہ سے ہمیں محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ پچھلے جمعے قبلہ شیخ طریقت نے، قبلہ حضرت صاحب نے بیان فرمایا تھا، احادیث سنائی تھیں کہ اولیاء اللہ کی محبت کیا ہے، اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ میں آج اس موضوع پہ بیان کر رہا ہوں کہ اولیاء کی محبت ضروری کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا اس دن گہرے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، لیکن متقیوں کے، سوائے متقین کے۔ اخلاء، اخلاء جمع ہے خلیل کی۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، صرف دوست نہیں، گہری دوستی اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اخلاء اس کی جمع ہے، یعنی اس دن قیامت کے دن حالات اس طرح کے ہوں گے، اللہ کا جبر قہر اس طرح اظہار ہو رہا ہوگا کہ گہری دوستیاں آپس میں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، باپ بیٹی سے دور بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا۔ قیامت کا منظر پڑھیں تو یقین جانیے بندہ ایک لمحے کے لیے غور و فکر میں ڈل جاتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور کس طرح ہمیں چند لوگوں نے، چند واعظین نے اور چند نعت خوانوں نے اور اس طرح کے لوگوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس نعت سنتے رہو، تم بس حضور کا ذکر سنتے رہو، کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قیامت کا منظر اٹھا کر دیکھیں، اور یہ منظر کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا اور حضور نے بیان کیا۔ ذرا قیامت کا منظر دیکھیں، اس دن اللہ تعالیٰ کا جبر اور قہر، جلال اس مقام پہ ہوگا، اس طرح جلال ہوگا کہ جناب جبرائیل لرزتے رہیں گے، بول نہیں سکیں گے، لرزیں گے، کانپیں گے اللہ کے جلال کو دیکھ کر۔ انبیاء کچھ بول نہیں سکیں گے، اور انبیاء بس خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھیں گے۔ اس وقت نفسی نفسی کا عالم، میری جان میری جان۔ لوگ پانی، اس طرح پانی ہوگا، اتنا پسینہ بہے گا کہ جیسے پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ پیاس کا عالم اتنا ہوگا کہ زبان کانٹے کی طرح بن جائے گی، اور سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ جیسے ایک ہاتھ اوپر ہو۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پشت کی طرف سے چمک رہا ہے، چہرہ نہیں ہے سورج کا، اور اس دن سورج اتنا قریب آئے گا کہ ایک ہاتھ اوپر اور چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور زمین تانبے کی بن جائے گی۔ آج زمین مٹی کی ہے، اور مٹی گرم ہو جائے تو جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس میں اتنا اظہار نہیں ہوتا گرمی کا، لیکن تانبا اگر گرم ہو جائے تو وہ جلدی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا اور اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے۔
اس دن زمین تانبے کی ہے، سورج اتنا قریب آ گیا جیسے ایک ہاتھ اوپر ہو، اور سورج سامنے سے آ کر چمکے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے جبر و قہر جلال کا کیا اظہار ہوگا، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ جب سب سے پیار کرنے والی ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی کہ میں نہیں جانتی اس کو، یہ کون ہے، اس دن کیا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے اس دن بڑے محبت کرنے والے، بڑی دوستیاں رکھنے والے دوست چھوڑ جائیں گے، دشمنی میں بدل جائیں گے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے لکھا ہے، آپ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے فرمایا، آپ کہتے ہیں اگر دو دوست مومن ہوں، دو دوست کافر ہوں، یعنی دو دوست اگر دوستی کافر کے ساتھ ہے، گناہ گار کے ساتھ ہے، بد مذہب کے ساتھ ہے، اور ایک طرف دوستی ایمان والے کے ساتھ ہے، آپ فرماتے ہیں اگر ایمان والا دنیا سے چلا گیا، ایک دوست دنیا سے چلا گیا، جب وہ دنیا سے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جا کر عرض کرے گا اے رب کریم میرا وہ فلاں دوست ہے، اے اللہ اس کی وجہ سے میں نیکیاں کرتا رہا، اے رب کریم وہ مجھے نیکیوں کا حکم دیتا رہا، وہ مجھے تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈراتا رہا کہ تیاری کر کے جانا، تیاری کر کے جانا، اے اللہ کریم میرا فلاں دوست ہے، میں تو تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں تو مر گیا ہوں، لیکن اللہ کریم وہ ابھی دنیا میں موجود ہے، اے رب کریم تو اس کو ہدایت کے رستے پر چلاتے رہنا، اور اے اللہ کریم تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا۔ یہ وہ دوستی ہے جو مومن کے ساتھ ہے، نیک بندے کے ساتھ آپ نے دوستی کی۔ اب مولا علی فرماتے ہیں ایک دوستی تم نے کسی کافر کے ساتھ، بد مذہب کے ساتھ، بڑے گناہگار فاسق و فاجر و ملعن کے ساتھ تم نے اگر دوستی کر لی، آپ کہتے ہیں جب وہ کافر دنیا سے جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ قبر میں جاتے کہے گا اللہ کریم میں نے تیری نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے کی کہ میرا فلاں دوست مجھے تیری بارگاہ سے دور رکھتا رہا، اس کی وجہ سے میں گناہ کرتا رہا ہوں، یا اللہ میں گناہ نہیں تھے کرنے لیکن اس نے مجھے گناہوں کے راستے پر چلایا، اور اے اللہ میں تو گناہوں کی وجہ سے ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہو سکا، اے اللہ کریم جب وہ دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو۔ اگر دوستی بری ہو تو مرنے والا جا کر قبر میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ کریم اس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کیے، اس نے مجھے اس راستے پر چلایا۔ اب مولا علی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس طرح کا وقت لائے گا کہ دوسرا دوست بھی، ایمان والا دوسرا دوست بھی دنیا سے چلا گیا، وہ بھی مر گیا، اللہ تعالیٰ ان دونوں دوستوں کو اکٹھا فرمائے گا، دونوں مومنین کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کرے گا، دوسرا پہلے کی تعریفیں کرے گا۔ ایک کہے گا اللہ کریم یہ بڑا اچھا دوست تھا، دوسرا کہے گا اللہ کریم یہ بڑا اچھا رفیق تھا، ایک کہے گا اللہ کریم میں اس کی وجہ سے نیکیاں کرتا جا رہا تھا، دوسرا کہے گا اللہ کریم یہ مجھے تیرے راستے پر چلاتا جا رہا تھا۔ دوستیاں جب کریں، محبت کسی سے کریں، دوست بنائیں تو دیکھیں میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے دوست کے ایمان پر ہوتے ہو، جس طرح کا تمہارا دوست ہے تم اسی طرح اس کے ایمان پر چل رہے ہو۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ روز محشر بڑے بڑے دوست ہوں گے، اخلاء، بڑے گہرے دوست، وہ اس دن دشمنی میں بدل جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کون لوگ ہیں جن کی دوستی دشمنی میں نہیں بدلے گی؟ الا المتقین، وہ متقین ہیں جو اس دن دشمنی نہیں کریں گے بلکہ دوستی کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں روز محشر کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے کہتے ہیں اس دن تو بڑے بڑے ولی نبی کچھ نہیں کر سکتے تو تم ان سے مدد مانگتے ہو۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے اس دن متقین کے علاوہ سارے تمہاری دشمنی کریں گے سوائے اللہ کے ولیوں کے۔ آئیں دیکھیں متقین کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الانفال میں فرمایا 37 نمبر آیت، اے رب کریم یہ بتا متقین کون ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اللہ والے ہیں جو متقین ہیں۔
اولیاء اللہ ہیں جو متقین ہیں. پتہ چلا اولیاء اللہ متقین ہیں اور متقین روز محشر ہماری مدد کریں گے, دوستی کا حق ادا کریں گے. اور جس ہستی کا آج عرص مبارک ہے, حضور غوث اعظم آپ کیسے متقی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اپنی قسمت پر کیوں نہ خوشیاں مناؤں کہ میں اس آقا کا بندہ ہوں, غوث اعظم کا بندہ ہوں, کہ میں اس آقا کا بندہ ہوں جو صرف متقی نہیں بلکہ متقین کے امام کہلاتے ہیں. آپ کے بعد جتنے ولی گزرے ہیں آپ ان کے سرتاج ہیں, بادشاہ ہیں. صرف متقی نہیں بلکہ غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوائے شان قدرت پہ. حضور غوث پاک کے عرس کا دن ہو اور سارے نہ بولیں غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوائے شان قدرت پہ. نعرہ تکبیر.